کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بدماشی کی ہو کسی کے ساتھ، کوئی دھمکی ہمکی دی ہو کال کر کے نا کہ ہاں بھائی فاروق ستار بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرا ایک دوست تھا، اس کے چاچا کے ماما کے تایا کا لڑکا سیکٹر انچارج تھا، تو اس کے ہم ڈرتے تھے اس سے، تیسرے کزن پہ ہم ڈرتے، تیسرے چوتھے کزن پہ ہم بولتے رہے اس کے مطلب ایکشن کچھ خطرناک تھے، ہم بولتے رہے یار اس سے تو ڈرنا چاہیے۔ تو آپ تو فاروق ستار بھائی تھے، تو آپ نے کبھی بولا کسی کو کہ ایک ہوتا ہے نا ایک دھمکی دے دی تھوڑی سی کہ میں فاروق ستار ہوں؟ میرے خیال میں جو پرسیپشن پوری ایم کیو ایم کا بنا نا ایسے سیکٹر انچارج کی وجہ سے، جن کے چوتھے پانچویں کزن بھی جو ان کا نام لے کے بھرم بازی کراتے ہو نا، تو آپ تو میں تو ویسے ہی سوچوں گا نا کہ آپ نے کبھی جس نے مجھے ذاتی طور پر نہیں سمجھا، نہیں جانا، مجھ سے نہیں ملا، یا اس نے میرے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جب میرے انٹرویوز آتے تھے اس زمانے میں، تو مجھے بھی وہ یہی سمجھتا ہوگا کہ بھائی وہ اس پوزیشن پہ ہے، جب ان کا یہ حال ہے تو وہ تو پتہ نہیں صرف آنکھوں کے اشارے سے جو ہے وہ پتہ نہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو کال کر کے بولا کہ فاروق ستار بات؟ میں نے جو بدماشی کی وہ پارٹی کے اندر ان کارکنوں کے خلاف کی جو علاقے میں بھرم بازی کرتے تھے۔ اب مجھے شکایتیں آتی تھی کھالے میری کو چھین کے لے گیا، تو جو جن لوگوں کی کھالیں چھینی جاتی تھی تو میں نے بھی کھالیں چھینی، میں نے ان سے چھینی جو دوسروں کی کھالیں چھین کر ہماری گٹھری میں ڈالتے تھے، میں نے وہ کھالیں ان سے چھین کر ان کو واپس دی جنہوں نے کھالیں جمع کی تھی، جن کی تھی۔ اچھا، تو یہ بدماشی اور یہ بھرم بازی پارٹی کے اندر ضرور کی، اور کبھی کبھی میں ذرا یہ زیادہ کرتا تھا تو مجھے لندن سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ آپ کے پاس پرائم منسٹر شہباز شریف کا نمبر ہے؟ ان کے دفتر کا نمبر ہے میرے پاس، ان کا ڈائریکٹ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے؟ ان کا ڈائریکٹ نمبر اس زمانے کا اگر ابھی بھی چل رہا ہے تو شاید ہوگا میرے پاس۔ تو ان کو آپ بولیں نا میری طرف سے بول دیں، یوتھ کی طرف سے بول دیں اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، ہم کیا کریں، گھر کا خرچ آپ کو پتا ہے 40,000 روپے اور ہم لوگ کما 20,000 رہے، اور اس کے بعد کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا موبائل بھی چھننا ہے، اگر آپ موبائل نہیں دو گے آپ کو گولی بھی کھانی ہے، تو ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں، ہم تو ایسا لگتا ہے یتیم ہو گئے ہم۔ نہ ماں سیف فیل کرتی ہے اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، وہاں سے آ کر تو میری امی کو بھی یہ بات پتا ہے کہ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ ان سے پوچھے گا ہی۔ دیکھیں میں پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی اگر آئی ایم ایف سے پہلا معاہدہ وقت پہ کر لیتی اور آخری سال میں یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 35 ارب ڈالر کا نہ ہوتا۔ دیکھیں فورن ریمیٹنس ہمارے پاس آتا ہے 25 ارب ڈالر، ایکسپورٹ 30 ارب، 30 اور 25 کو ملا ہے 55 65 ارب ڈالر کی امپورٹ کی 10 ارب ڈالر کہاں سے دیں گے؟ آئی ایم ایف سے ادھار لیں گے، تو اس کا تو قرضہ چڑھتا رہے گا، چڑھے گا، یہ تو ہم سود دے رہے ہیں۔ قرضہ اتارنے کے لیے مہنگائی، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، گیس کی بڑھ گئی، بجلی کی، یہ ہے ایزی منی، یہ اصل بھتہ ہے جو وڈیرے جاگیردار ان کی حکومت آپ سے لیتی ہے۔